گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ ذکیہ بہت خوش تھی کیونکہ اس کی شادی رشید خان سے جو ہو رہی تھی۔ رشید خان ذکیہ کا کزن تھا۔ رشید خان اور ذکیہ کا رشتہ بچپن سے طے تھا۔ ذکیہ حسن کی پری تھی۔ نازوں میں پلی ذکیہ اور رشید خان کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ ذکیہ کی ساس انتہائی نیک اور شریف النفس خاتون تھی۔ اپنے اخلاق اور سگھڑ پن سے پورے گھر کو وہ چلا رہی تھی، لیکن شادی کے 1 سال بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ رشید خان کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ دونوں بہنیں بھی شادی شدہ تھیں۔ ماں کے انتقال کے بعد چاروں بھائیوں نے کھانا پینا علیحدہ کر لیا اور گھر کا حصہ بھی کر دیا۔ بھائیوں کو تو علیحدگی سے کوئی فرق نہ پڑا، لیکن رشید خان کو کام نہ کرنے کی عادت تھی۔ اب ذکیہ کو گزر بسر کی فکر لاحق ہوئی۔ ذکیہ رشید خان کی عادت سے بخوبی واقف تھی۔ وہ صوم و صلات کی پابند تھی۔ وہ رب کی عبادت کر کے خود کو پرسکون رکھتی۔ خاندان میں کہا، مجھے کپڑے سینے کا بہت شوق ہے، اس لیے کپڑے سیتی ہوں۔ بھلا مجھے کس چیز کی کمی ہے؟ نہ کبھی کسی سے شوہر کی برائی کی اور نہ کبھی رشید خان سے لڑائی جھگڑا اور نہ شکوہ شکایت کی۔ کسی کو گھر کے حالات کا علم تک نہ ہونے دیا۔ وہ رب پر بھروسہ کر کے ثابت قدمی سے حالات کا مقابلہ کرتی رہی۔ دونوں بیٹوں کی پرورش میں کسی کو شائبہ تک نہ ہونے دیا کہ رشید خان کی کاہلی کی وجہ سے گھر کس طرح چل رہا ہے۔ رشید خان بھائیوں کے سامنے سر اٹھا کر چلتا۔ ذکیہ بڑی سمجھداری اور صبر و استقامت سے زندگی کے دن گزار رہی تھی، یہاں تک کہ دونوں بیٹے جوان ہو گئے اور پڑھ لکھ کر اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو گئے۔ سارا خاندان رشید خان کو اس بات کا کریڈٹ دے رہا تھا کہ رشید خان نے بیٹوں کو اس قابل بنایا۔ آج ذکیہ کو اپنے صبر اور استقامت کا صلہ مل چکا تھا۔ خاندان میں شوہر اور بیٹوں کی عزت اور تعریف سن کر ذکیہ نے خوشی سے مصلی بچھایا اور شکرانے کی نماز ادا کی۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ عورت ہی گھر کو جنت یا پھر جہنم بنا دیتی ہے۔